میں آپ سے شروع کروں گا جو آج کا واقعہ ہے، خاص طور پہ 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک پشین میں ہوا ہے اور ایک قلعہ سیف اللہ میں. اس کے بہت سے پہلو ہیں جس پر ہم نے ڈسکس بھی کیا، آپ نے بھی اپنا انالیسس دیا. یہ جو واقعات ہیں دونوں، ان کا الیکشن کا جو سینیریو ہے، کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کا تعلق، ان دھماکوں کا تعلق جو ہے الیکشن کو متاثر کرنے سے ہو یا الیکشن کی صورتحال کو خراب کرنے سے ہو، اور عوام کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالنے کم سے کم نکلیں؟ یہ اس کا پہلو ہو سکتا ہے؟ طارق صاحب آپ نے بالکل درست کہا، یہ پہلو ضرور ہو سکتا ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پشین کے اندر دھماکہ ہوا ہے جس کے اندر 17 لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، تو یہ ایک یونین کاؤنسل اسفندیار کاکڑ صاحب جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، یا کم از کم یہ اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کل ہی 9 گرینیڈ اٹیک ہوئے ہیں، اور وہ 9 کے 9 گرینیڈ اٹیک جو ہیں وہ امیدواروں کے دفاتر کے اوپر ہوئے ہیں یا پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہوئے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ پشین کے اندر جو قلعہ سیف اللہ کے اندر ہوا ہے تو وہ JUIFA کے الیکشن کے دفتر کے اوپر ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب کہ JUIF کے اوپر باجوڑ کے اندر بھی جولائی میں ہوا تھا، پچھلے سال ایک دھماکہ ہوا تھا اور جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ مارے گئے تھے. اور مستونگ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا جو حمداللہ صاحب ہیں JUIF کے، ان کے اوپر بھی ایک دھماکہ ہوا تھا. تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں ایک دن پہلے الیکشن سے، اور امیدواروں کے خلاف ہو رہے ہیں، پولنگ سٹاف کے خلاف، پولنگ سٹیشنز کے خلاف ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن، الیکشن دفاتر کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر ایک پیغام جو ہے دہشت گرد یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا جو نظام ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے یہاں پہ دہشت پھیلانے آئے ہیں. میرا خیال ہے اس کا سب سے اچھا جواب یہی ہوگا کہ کل بڑی تعداد کے اندر خاص طور پہ ان علاقوں میں سے لوگ نکلیں، قلعہ سیف اللہ سے نکلیں، پشین سے نکلیں، لوگ جو ہے اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور یہ جو دہشت گرد حملے ہیں ان کا جواب اپنے ووٹ کے ذریعے دیں. اچھا علی خضر صاحب، ہمارے ہاں ایک بات کی توقع کی جاری تھی اور آج بھی ابھی تک ہم اس بات کی توقع کیے ہوئے ہیں، چونکہ ظاہر قوم کا ریزالو تو ہے کہ ہم نے اس ٹرانزیشن سے گزرنا ہے، الیکشن ڈے پہ ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ ڈال کر اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن وہ جو توقع تھی کہ الیکشن جب ہو جائے گا تو اسٹیبلٹی آئے گی، یہ جو دھماکے ہیں یہ اس اسٹیبلٹی کو بھی ہٹ کرتے ہیں، ہٹ کرنے کی سازش یا کوشش ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جب بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ملک کی خراب ہوتی ہے تو اس سے اکنامک اسٹیبلٹی پہ بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے بعد جب ایک دم ملک میں بہت زیادہ دھماکے ہو رہے تھے تو اکنامک گروتھ سلو ہو گئی تھی، آپ کے اندر فورن انویسٹمنٹ ایک دم ڈرائی آؤٹ ہو گئی تھی، آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اس کا کلائنٹ نے آنا چھوڑ دیا تھا، اور طرح کی جو انویسٹمنٹ آ سکتی تھی وہ رک گئی تھی. آج بھی پاکستان ایک ایسے دنہانے پہ گرا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس اکانومی کو اسٹیبلائزیشن پہ لانے کے لیے، اس کو گروتھ مومنٹم پہ لانے کے لیے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو ہے کہ جی ہم نے ہائی گروتھ کی طرف جانا ہے، امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے سوائے فورن انویسٹمنٹ کے اور جو پاکستان کے اپنے لوگ جو پچھلے 2 سال کے اندر بے یقینے میں ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں، وہ پیسہ باہر لانے کی کوئی اور دوسری صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں، کوئی ایسا IMF کا پیکج نہیں، کوئی سعودی عرب کا، UAE کا کوئی ایسا چمتکار نہیں ہونا جو آپ کو جو کرنا ہے خود کرنا ہے، قوم کے طور پر یہ سارے پیسے ایسے ہوں گے کہ آپ کو ڈیفالٹ سے روک کے زیرو گروتھ پہ لے کے چلیں گے. لیکن آپ نے اگر ہائی گروتھ پہ جانا ہے، امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے تو لائف لائن ہے نا، ہمیں جا کر مل جاتی ہے لائف لائن کے زیادہ، بیونڈ لائف لائن انویسٹمنٹ چاہیے. اور انویسٹمنٹ جب ملک کی سیکورٹی سچویشن خراب ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ $7 ٹریلین کے ریزروز ہیں ہمارے جو بلوچستان اور سندھ کے اندر مختلف ذخائر جو ہیں، اور ہم یہ دیکھیں یہ دھماکے جو ہو رہے ہیں زیادہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں یا ان علاقوں میں ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے اندر جو ہم نے معدنیات کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنی ہے جس کے دعوے بہت ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، کیا وہ انویسٹمنٹ ہو پائے گی؟ کیا وہ ENP کے اندر ایکسپلوریشن ہو پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. مجیب صاحب کو اور باقی دوستوں کو ہم لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلب لاہور کے پریزیڈنٹ ارشد انصاری، ان سے ہم پنجاب کی پالیٹکس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ رضی الدین رضی صاحب موجود ہیں ملتان سے، جن سے ہم نے بات کرنی ہے ساؤتھ پنجاب میں اس دفعہ کیا ٹرینڈ تھے الیکشن کمپین کے. اس کے علاوہ مجیب صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، لیکن ذرا ہم اپنے پینل سے بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو گردنواں ہیں ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ، ایران اور افغانستان دونوں طرف، انڈیا کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، دونوں طرف ریسنٹلی ایسے واقعات ہوئے جہاں سے ہمیں ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی یا تو فیسیلیٹیٹ ہوئی یا پر جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے ہوئی. یہ جو ریسنٹ واقعات ہیں، آج کے واقعات ہیں، ایران کے ساتھ جو کچھ دن پہلے 2 واقعات پہ ادھر پہ پیش آئے، ان کا شاخسانہ جو ہے اس کا پس منظر اس گڑبڑ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو ہم نے جوابی کارروائی کی
پہلے ان کی طرف سے کارروائی ہوئی. اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں زاویے سے. دیکھیے یوزلی جو اس وقت انٹرنل ڈیبیٹ ہے اس میں فارن پالیسی بیک برنر پر چلی جاتی ہے, لیکن فارن پالیسی کا ادراک کیے بغیر جو آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا جو خطے کی جیو پالیٹکس ہے اس کو فیکٹر ان کیے بغیر وہ گفتگو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. ابھی منیزے نے بڑی اچھی بات کی, یہ جو جغرافی ہے جہاں یہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ انتہائی اہم ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ ریجن کے کن خطوں سے یا کس کے ساتھ ملتی ہے, کن ملکوں سے جڑے ہوئے. میں ایک اور گزارش کر دوں, 3 دن پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی ہمارے یہاں بہت بات نہیں ہوئی, اور وہ یہ کہ چائنا نے ڈی فیکٹو ریکگنیشن دی ہے طالبان حکومت کو ان کے جی یہ نو دیٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ, بالخصوص اس لیے اس وقت جس وقت ہمارے تعلقات طالبان حکومت افغانستان میں قدر اس جگہ نہیں ہے جہاں تھے, انفیکٹ تعلقات خراب ہوئے ہیں, اور جو کوششیں کی گئیں وہاں پر بھی کوئی پیش رفت اچھی نہیں ہوئی. یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں یہ تو بالکل ان کا شاخسانہ وہاں سے جڑتا ہے, اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں انڈیا کو اس سے سبٹریکٹ کرنے کی, انڈیا سبٹریکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جو اسٹریٹجک سپیس انڈیا نے اپنے لیے افغانستان میں بنائی ہے وہ بالخصوص بلوچستان میں بالخصوص ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. میرے لیے میں سمجھتی ہوں جو چیلنج ہے آنے والی حکومت کے لیے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا ہے, بس اس پہ بھی منحصر کرتا ہے کہ ہم کیسا ڈپلومیٹک فٹ ورک کرتے ہیں بٹوین بیجنگ اینڈ واشنگٹن اینڈ ود افغانستان. کیونکہ جو افغانستان کا ایک مسئلہ ہے, ہم کانسٹنٹلی پیوٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ, کبھی بہت اچھے دوست, کبھی حملوں میں ساتھی, کبھی فرینڈز بلڈنگ, اور اب ایک بار پھر تعلقات میں تلاطم ہے. یہ پاکستان کے لیے چیلنج رہے گا, اور ایران سے بھی اس وقت تو تعلقات ڈیمیج کنٹرول کر کے بہت تیزی سے بہتر ہو گئے, جس میں بالکل ماننے کو یہ تیار ہی نہیں ہوں کہ چائنا کا کوئی کردار نہیں تھا, کیونکہ چائنا کا ایران میں انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان سے زیادہ ہے. احمد صاحب سے بات کر لیں. احمد صاحب آپ کراچی میں ہیں, کراچی میں آپ صحافت کرتے ہیں اور ایک جو اقتصادی معاملات سے متعلقہ اخبار ہے اس کو دیکھتے ہیں. جب دھماکہ ہوتا ہے کراچی میں, جب دھماکہ ہوتا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, تو جو ہب ہے بزنس کا کراچی, جہاں بزنس مین بیٹھتا ہے, بڑے بزنس مین بیٹھتے ہیں, جہاں اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہوتی ہے تو سارا ملک ہل جاتا ہے, وہاں کیا میسج آتا ہے دھماکوں کا؟ جی بہت نیگیٹو میسج جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہ ہو اور اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہوں اور کسی کی جان و مال, دیکھیے سب سے زیادہ جو کوشش لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہیں جن کا جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جن کا کاروبار ہے, اور وہ ذرا سی ایسی کسی کاروبار چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. جی کاروبار چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, اور کاروباری آدمی سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے, وہ ایسے معاملات کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے, سیکورٹی ملے, جان و مال کا تحفظ ملے, اس کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی ملے, اس کو گارنٹی ملے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات بدقسمتی سے پاکستان میں سیکورٹی کے معاملات بھی مطلب ایسے رہے, اور ملک میں سیاسی معاملات بھی غیر یقینی کا شکار رہے. نہ صرف عوام بلکہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی سیاسی غیر یقینی کے شکار رہیں, اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی الیکشن کی کمپین بھی نہیں چلا سکے. بہت دھیرے دھیرے انہوں نے شروع کیا جیسے بہت ہی غیر یقینی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور آخری دنوں میں آگے کچھ تھوڑا سا مومنٹم بنا ہے کچھ علاقوں کے اندر جہاں بڑے بڑے جلسے ہوئے یا ریلیاں ہوئیں, لیکن اوورآل وہ نظر نہیں آیا سینیریو جو عام انتخابات میں اس ملک کا خاصا رہا ہے اور اس ملک میں نظر آتا رہا ہے. تو کاروباری حضرات کے لحاظ سے جو بات ہے, سب سے اہم بات یہ ہے جو علی خضر صاحب نے بھی فرمایا کہ 4 سیکٹر جو ہے نا وہ کیے گئے تھے کہ یہ 4 سیکٹر سے ہم جو ہے نا وہ ملک کی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں. اس میں مینلی تو مائنز اینڈ منرلز ہے, اور ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, اور ٹورزم ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے دھماکے ہوں گے تو یہ 4 سیکٹر براہ راست ہٹ ہوں گے اس سے, اور جب یہ 4 سیکٹر جن کی ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان پہ کام کر کے ہم ملک کی اکانومی کو گرو کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہوگی. عمران سلطان کا میں ایڈ کروں, کیونکہ بہت منیزے نے بھی اچھا پوائنٹ کیا تھا نا کہ یہ کس وقت جو ان کی ٹائمنگ ہے, انٹرسٹنگلی 3 ہفتے پہ زور پکڑا کیمپین نے ان سم ویز, الیکشن کیمپین اگر آپ دیکھیں تو 3 ہفتوں میں وہ فل مومنٹم پہ آئی,
اور جو یہ اٹیکس ہیں یہ لاسٹ 2 days میں ہوئے ہیں, تو جب ایشورنس ہو گئی کہ الیکشنز ہونے والے ہیں, پھر سبوٹاج. نہیں, آئی وڈ لائک ٹو سے کہ یہ اٹیکس جو ہیں یہ پچھلے اگر آپ 2 ہفتے پہلے سے دیکھیں تو یہ اٹیکس تسلسل سے ہوتے جا رہے ہیں, چاہے وہ گرینیڈ اٹیکس ہو. Doing it on the 6th and the 7th, جو 7 تاریخ کا اٹیک ہے نا, وہ they are making a statement. ہاں, clear they are making a statement. عمران صاحب کر لیں, پھر آپ نے بات کرنی ہے مجیب صاحب سے. عمران سلطان صاحب, میں نے کئی دفعہ پہلے آپ سے عرض کیا آپ کے ساتھ شو کرتے ہوئے کہ جب کسی گلی میں بھی بچے لڑ پڑتے ہیں نا تو سب سے پہلے دکان بند ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, سب سے پہلے دکان بند ہوتی ہے. تو جب اس طرح کی بڑے بڑے واقعات ہوں گے اور پھر ہمارا ریزالو ہے کہ ہم نے واقعات سے نمٹنا بھی ہے اور ہم نے الیکشن میں بھی جانا ہے اور قوم نے فیصلہ بھی کرنا ہے, دیکھیں تو متاثر تو ہوگا, لیکن پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم نے دیکھا نا ماضی میں, ریسنٹ پاسٹ میں آپریشن رد الفساد, ضرب عزب, اس سے پہلے سی پیک سے آنے سے, یہ سارے سی پیک سے آنے کو لے کر آنے کے لیے ہوئے تھے نا سارے, بالکل کلین کیا تھا. پھر کراچی میں آپ کو یاد ہوگا کہ گینگ وار بڑا تھا, کراچی تو بہت اس حوالے سے گزرا ہے اس میں. دیکھیں ہم صرف اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کو اکانومی سے, لیکن اٹ سیلف جو اکانومی ہے نا وہی اتنی اسٹرانگ چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب خان صاحب آ گئے تھے اور وہ سیم پیج بھی تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں, تو وہاں پہ کرائسس کیا شروع ہوا تھا؟ سب سے پہلا وہ اکانومی کا ہوا تھا, معاشی بحران ایک آیا تھا نا, مہنگائی بڑھ گئی تھی اور بے روزگاری, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو الٹیمیٹلی وہ جو معاشی بحران تھا آگے بڑھ کے وہ سیاسی بحران بڑھا, سیاسی بحران سے وہ عدالتی بحران بنا, اس کے بعد وہی جو ہے ٹرانسلیٹ ہو گیا آئینی بحران میں, اور آج تک ہم اس ایک بحران سے نکل کے اور دوسرے میں پھنسے ہوئے. تو یہ آج بھی کوئی کیس فائل ہوا ہے. جی جی جی, مجھے ذرا پوچھیے, آپ مجیب صاحب سے بات کر لیں. السلام علیکم مجیب صاحب, جو موجود ہیں. میں نے دیکھا ہے کس طرح بلوچستان میں آج بھی 29 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ کوئی تھریٹ پرسیپشن تھا پشین میں یا قلعہ سیف اللہ میں؟ چونکہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ڈومکی صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو انتخابات ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ کہ منیزہ تھریٹ بالکل تھی, اور تمام ڈی سیز نے اپنے علاقوں میں جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اپنی انتخابی سرگرمیوں کو محدود رکھیں, کیونکہ دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ ہے, خصوصاً پشین, قلعہ سیف اللہ, ذوب وغیرہ کے علاقوں میں. اسی طرح جو مکران وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں پہ بھی ڈی سیز وغیرہ نے سب کو انفارم کر دیا تھا کہ دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو علاقے شہری علاقے ہیں وہاں تو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ حکومت کی جانب سے کیا گیا, لیکن جو انٹیریئر کے علاقے ہیں ہر جگہ سیکیورٹی پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ پولیس نہیں ہے, اور ایف سی بھی کچھ جگہوں پہ لیویز کے وہ علاقے ہیں وہاں پہ نفری کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. اس وجہ سے ہر ایک کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی, اور یہ بڑا مسہپ ہو گیا. آج بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے انتظامات بالکل اس میں شک نہیں ہے. کوئٹہ میں انہوں نے تقریباً 7,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں, ایف سی, لیویز اور فوج اس کے علاوہ ہے. لیکن جو انٹیریئر بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں بہرحال تھریٹ موجود ہے, اب بھی موجود ہے, کیونکہ جو جمہوریت دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ پمفلٹس پھینکے گئے ہیں, لوگوں کو دھمکی آمیز لیٹرز دیے گئے کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں, اور اس سے ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جمہوریت کو کسی طرح روکا جا رہا ہے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے باز رہیں. لیکن جو رجحان یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے وہ چاہے کوئٹہ ہو یا کسی اور علاقوں میں جتنا بھی تھریٹ موجود ہو, لوگ یہ طے کر کے بیٹھیں کہ انہوں نے ووٹ کا حق ضرور استعمال کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے کریں, لیکن وہ کریں گے. اس خوف کے سائز میں وہ گھر پہ نہیں بیٹھیں گے. یہ بات ہے جی, پاکستان کی عوام اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے, بڑے حوصلے والی عوام ہے. مگر مجیب صاحب ایک چیز بتائیے کہ کسی نے ابھی تک یہ ذمہ داری قبول کی ہے؟ چونکہ جو مستونگ میں حملہ ہوا تھا اور باجوڑ میں ہوا تھا JUIF کے اوپر, اس کے اوپر تو ذمہ داری قبول کر لی تھی. اس بار ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول کی ہے؟ ابھی تک منیزہ کسی کی جانب سے ذمہ داری کا کسی کو کال نہیں آئی, نہ ہی جو سوشل سائٹس ہیں وہاں پہ کوئی دعویٰ کیا گیا. لیکن اندازے بہرحال موجود ہیں کہ جس طرح کے اٹیکس کیے گئے اور جس ایریے میں کیے گئے ہیں وہاں پہ زیادہ اثر رسوخ انہی مذہبی جماعتوں کا ہے, خصوصاً کالعدم TTP وغیرہ کا, اور داعش کا اثر رسوخ کا علاقہ ہے یہ پشتون بیلٹ کا علاقہ. اس لیے زیادہ خدشات یہی ہیں کہ انہی کی طرف سے کیا ہوگا, مگر ابھی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. پھر چونکہ JUI کا مسئلہ ہے تو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ مقامی لوگ کافی زیادہ محبت بھی رکھتے ہیں وہاں JUI سے, اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں وہ سارے مقامی ہیں. تو اس لیے معاملات ذرا گمبھیر سے ہیں, اس لیے شاید ذمہ داری دیر سے ہے یا آئی نہ.
صحیح. اچھا ذرا بات کر لیں اب ہمارے باقی دوستوں سے. فرزانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے, ان سے بات کریں گے, لیکن ذرا انوالو کر لیں رضی صاحب کو بھی اور ارشد انصاری صاحب اگر میرے ساتھ موجود ہیں. رضی صاحب, اس پوری الیکشن کمپین کے دوران ماضی میں ساؤتھ کے جو اضلاع ہیں وہاں بڑے گرما گرم الیکشن ہوتے تھے, بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے, اس دفعہ ڈیفینیٹلی ہو رہے ہوں گے, لیکن جس طرح کے ٹرینڈ تھے, جس طرح کے موضوعات تھے, 2018 میں جنوبی پنجاب محاذ بنا, اس کو فتح بھی حاصل ہوئی, اس نے ایڈ بھی کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں, لیکن بعد میں وہ موضوع بھی اور وہ اتحاد بھی جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. اس دفعہ جو ہے ان اضلاع میں, جنوبی پنجاب کے اضلاع میں کیا ٹرینڈ تھے اور کس بنیاد پر لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے, نون نے, یا وہ جو آزاد ممبرز ہیں انہوں نے کس بنیاد پر ووٹ مانگا لوگوں سے؟ رضی صاحب. جی السلام علیکم. جی بات یہ ہے کہ آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی ہے, جنوبی پنجاب کی بات کی ہے اور ٹرینڈز کی بات کی ہے. پچھلی مرتبہ جو سچویشن چل رہی تھی, جس کا آپ نے صوبہ محاذ کی بات کی ہے, وہ اس وقت کی شاید اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی, کیونکہ اس وقت ایک محاذ کریٹ کیا گیا تھا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم آپ کو صوبہ دے دیں گے. پھر اس کا جو انجام ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اور اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایشو ان انتخابات میں زیر بحث ہی نہیں آیا. شاید اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی, کیونکہ ہم اب ان علاقوں میں جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, راجن پور میں, رحیم یار خان میں, ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تحریک کو چلانے والے تھے وہ اب ہمیں اس طرح متحرک نہیں دکھائی دے رہے, ہمیں وہ اس طرح ایکشن میں نہیں دکھائی دے رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ول ختم ہو گئی ہے, اصل میں اس مرتبہ ایشو چینج ہو گیا, اس مرتبہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ جو جنوبی پنجاب محاذ کا معاملہ تھا یا صوبے کے حقوق کا معاملہ تھا وہ سیاستدانوں کے درمیان زیر بحث نہیں آیا. رضی صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں جنوبی پنجاب کی پالیٹکس, اس کے پریویس ٹرینڈ اور اس وقت کے ٹرینڈ ہے وہ شیئر کیے. یہاں پر ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جو ہمارے ساتھ باقی لوگ موجود ہیں ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.